السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آج تو بہت ہی اسپیشل ڈے ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو ایک اور اسٹیپ، ماشاء اللہ ایک اور سورہ ختم ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک کے بعد ہمارا ایک جو ہے ہوتے رہیں، اور اسی طرح پورا قرآن ختم کرنے کی توفیق دے اور ہمیں استقامت دیں۔ چلیں انشاءاللہ پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو شرح صدر سے نوازے اور اس علم کا حاصل کرنا ہم سب کے لیے انتہائی آسان بنا دیں، ہاں، اور ہماری ہر چھوٹی بڑی محنت کو اپنے چہرے کے لیے قبول کریں انشاءاللہ، اور اس علم کو اپنی رحمت اور قربت کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کو احسان کے ساتھ استقامت عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اب ہم اپنا شروع کرتے ہیں اسپریچول بریتھر، یا کیا کہتے ہیں، تربیہ سیشن۔ اس میں الحمدللہ ہم لوگ اپنی حسن اخلاق کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ تو جیسے کہ اس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں، لہٰذا ہم درود شریف سے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ حسن اخلاق کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، او اللہ just as you have made my external features beautiful, make my character beautiful as well انشاءاللہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ خیر خواہی ہے۔ لاسٹ 2 ٹائم سے ہم نے کیا تھا، اور انشاءاللہ آج ہمارا اس ٹاپک کا آخری پارٹ ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ ایک دو حدیثیں دیکھ کے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم حدیث نمبر 126، اس میں ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی مدد اس کے پیٹھ پیچھے کی، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائے گا۔ بظہر الغیبی، یعنی ظہر کے معنی ہوتے ہیں پیچھے، پیٹھ پیچھے، اور غیب کا مطلب ہم سب کو پتہ ہے کہ جب وہ بندہ سامنے نہ ہو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام کس طرح ہو سکتا ہے۔ یہ کام ایسے ہو سکتا ہے، اس کی عام مثال یہ ہے کہ فرض کریں ہم کسی پارٹی میں ہیں، یا ہم کسی اپنی دوست کے گھر گئے ہیں، جیسے 2-3 لوگوں کی گیدرنگ ہے وہاں پہ، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہی باتیں، جب آپ کو پتہ ہے نا، جب باتیں نکلتی ہیں تو کافی ادھر ادھر کی بھی باتیں نکلتی ہیں، تو وہاں پر بیٹھے ہوئے کسی تیسرے شخص کے متعلق باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ تو ایسی ہیں، وہ تو ایسی ہیں، یعنی ان کی برائیاں۔ تو اس وقت آپ بھی ان کو جانتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان میں یہ بات نہیں ہے، تو آپ کو میری بہن خاموش نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ دیکھیں میں بھی انہیں جانتی ہوں، لیکن انہوں نے تو ایسا کبھی بھی نہیں، میں نے ان میں یہ چیز کبھی بھی نہیں دیکھی، اور جو جو بھی ان کی اچھائی ہو سکتی ہے انہیں بتائیں، کیونکہ ہر کوئی بھی انسان جو ہے نا پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر ایک میں اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، تو ان کی زیادہ سے زیادہ اچھائیاں جو ہیں اس وقت آپ ان کے سامنے لے کے آئیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ کل کو یہ لوگ کہیں گے کہ بھی کسی کو پتہ چل گیا تو وہ میری تعریف کریں گی، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہ کام مشکل ہے، کسی کے سامنے تو آپ کسی کی تعریف کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے اچھے بن سکتے ہیں، کیونکہ وہ سامنے ہیں اور آپ تعریف بھی کر رہے ہیں، وہ خوش بھی ہوں گے، آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ لیکن پیچھے کرنے میں کیا ہے کہ ہو سکتا ہے جو 2-3 لوگ مل کے ان کی برائیاں کر رہے ہیں وہ آپ کے ہی پیچھے پڑ جائیں، اور آپ کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ صرف اور صرف اللہ کی خاطر کریں گے، اور یہ سوچ کے کریں گے کہ آج میں اس کی پردہ پوشی کر رہی ہوں، اس کے متعلق کچھ بات کر رہی ہوں، تو کل کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے کہیں ایسا ہو کہ آپ کی برائی ہو رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، آپ فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کرے گا، کوئی اور آپ کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اور پھر دنیا تو دنیا، ہماری کیا خواہش ہوتی ہے، دنیا تو ہم مانگتے ہیں
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنہ، لیکن ہمیں سب سے زیادہ ضرورت کہاں ہوگی؟ قیامت کے دن، جب آپ کو پتہ ہے کہ ہولناکیوں کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، تو اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جب تک اللہ کی مہربانی یا رحمت نہیں ہوگی، ہمارا کوئی نیک عمل بھی ہمیں وہاں سے جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ تو اور ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع مند ہو، یعنی ہمیں دوسروں کے لیے اچھے ہی مطلب رکھنے چاہیے خیالات، اور اچھا ہی کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ سے دعا بھی مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، یا اللہ مجھے لوگوں کے لیے نافع انسان بنا دے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، یعنی جب تک آپ کسی انسان کی مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کی مدد میں ہے۔ یعنی فرض کریں کہ اگر آپ کسی کو باہر لے جاتے ہیں، ہاسپٹل لے جا رہے ہیں، کسی پڑوس میں ہیں، کوئی ہے ان کو، تو جب تک کہ آپ جا کے واپس نہیں آتے، جب تک کہ آپ کسی کی عیادت نہیں کرتے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ فرشتے جو ہیں 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو میری بہنوں تھوڑا سا ہمیں رکھنا ہے اپنے ذہن میں، اور جب بھی ایسا کوئی سچویشن آئے تو یہ سوچ کے کرنا ہے کہ مجھے تو اللہ کی مدد چاہیے، اور یہاں نہیں قیامت کے دن چاہیے۔ اب ہم اگلی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن پر سے دنیا کی سختی دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سے آخرت کی سختیوں میں سے سختی دور کرے گا، اور جو شخص تنگ دست کو مہلت دے گا، یعنی اپنے قرض کے لیے تقاضا اور سختی میں مہلت دے گا، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب ڈھانپے گا تو اللہ اس کا عیب دنیا اور آخرت میں ڈھانپے گا، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا بھی مفہوم آلموسٹ ملتا جلتا ہی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ دنیا میں لوگوں، مطلب ہمیں ڈھونڈنا ہے ایسے لوگ جو پریشانی میں ہیں، تاکہ آپ ان کی پریشانیوں کو دور کر سکیں۔ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، دنیاوی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کچھ نہیں تو آپ یہی سمجھ لیں کہ اگر کوئی جا رہا ہے اور کوئی بوڑھا ہے، اس سے اپنا بوجھ نہیں سنبھالا جا رہا، اس کے ہاتھ میں گروسری کر کے جا رہی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، کیونکہ نان مسلم بیچاری بوڑھیاں اکیلی رہ جاتی ہیں تو وہ اپنی گروسری وغیرہ خود کر کے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ان کو دیکھتی ہیں، آپ ان کے ہاتھ میں سے لیں اور خود لے کے جائیں، تو کیا ہوا کہ آپ نے اس پر سے وہ سختی دور کر دی، اور پھر کسی مومن پہ سے کریں گی تو اس کا اور اجر ہے انشاءاللہ۔ پھر ہے کہ اگر کسی کو قرضہ آپ نے دیا ہے تو اس کو اس قرضے میں مہلت دیں، کیونکہ اگر فرض کریں کوئی آپ سے 1,000 روپے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اگلے پہلی کو میں آپ کو واپس کر دوں گا، تو یہ نہیں ہے کہ آپ 25 تاریخ سے ہی اس کو کسی نہ کسی بہانے ٹیکسٹ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی بہانے اس کے پاس جا رہے ہیں، یا پھر کہہ بھی رہے ہیں کہ بھی پتہ ہے نا آپ کو مجھے دینا ہے، بلکہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ بلکہ جب اگر وہ یہ کہتا بھی ہے کہ میں انشاءاللہ پہلی تک آپ کو دے دوں گا، تو آپ اس کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ٹیک یور ٹائم اینڈ ڈو اٹ، جب آپ کے پاس ہو جائے، سہولت ہو، جب دے دیجئے۔ کیونکہ اگر آپ اس کو مہلت دیں گی تو پھر وہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے گا، اور وہ بھی قیامت کے دن۔ اور دوسری ایک اور حدیث اس سلسلے میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے تو جب تک کہ وہ قرض واپس نہیں ہو جاتا، اس کا ہر دن اتنے ہی رقم جو ہے وہ صدقے میں شمار ہوتی ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کتنا اچھا سودا ہے کہ رقم تو آپ کو واپس ملنی ہی ملنی ہے، لیکن جتنے دن بڑھتے جائیں گے، ہر دن کا جو ہے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ 1,000 روپے قرض مطلب صدقہ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ صدقے کی کتنی اہمیت ہے۔ بیماری دور ہوتی ہے، ہر پریشانی کے آگے آتا ہے صدقہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو آئندہ سے اگر کسی کو قرض دیں تو اس سے تقاضا نہ کریں، بلکہ اس کو مہلت دیں۔ پھر ہے کہ کسی مسلمان کا عیب ڈھانپے گا تو اللہ اس کا عیب دنیا اور آخرت میں ڈھانپے گا۔ ہوتا ہے انسان ہر ایک کے اندر ہے، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح کا، اور اگر پتہ ہے آپ کو تو جسٹ بی کوائٹ، اور
اس کو آپ کسی کے آگے بیان نہیں کریں گے، کیا سوچ کے کہ مجھ میں بھی پتہ نہیں کتنے عیب ہوں، اللہ تعالیٰ میرے عیب قیامت کے دن ڈھانپ دے والی بات ہے۔ اور اس سلسلے میں بھی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن ہر ایک کے آگے اس کی کتاب دکھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بندے کو بلا کر سرگوشی کے انداز میں، یہ نہیں کہ اوپنلی، سرگوشی کے انداز میں اس سے پوچھیں گے کہ دیکھو یہ گناہ تم نے کیا تھا۔ تو ظاہر ہے انسان اس وقت تو سامنے لکھا ہوا ہے، آپ ڈینائی تو نہیں کر سکتے، وہ کہے گا ہاں رب میں نے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں بھی لوگوں سے اس کو چھپا دیا تھا، اور آج میں اس کو چھپاتا ہوں اور میں تمہیں بخشتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنا کرم ہم پر کرے۔ تو یہاں پر تو احادیث ختم ہو گئیں، اب ہم اس کو بس تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے خیرخواہی میں کیا سیکھا۔ خیرخواہی میں ہم نے یہی سیکھا نا کہ ہمیں لوگوں، خیرخواہی کا مطلب کیا تھا کہ آپ لوگوں سے اچھی طرح پیش آئیں اور ان کی برائیوں، ان کی پر جو سختیاں ہیں اس کو دور کریں، اور آپ کے پاس ہونا کیا چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا۔ تو بیمار کی عیادت اور علاج کا مشورہ، اگر آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو جانتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیں کہ بھئی آپ اس بیماری میں اس جگہ جا سکتے ہیں۔ کاروبار میں نقصان سے بچانا، اگر کوئی شخص ہے کاروبار کر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو بھی اسٹیپ اٹھا رہا ہے اس میں اس کو نقصان ہو رہا ہے، تو تھوڑی دیر بیٹھیں اور اس کو کوئی اچھا مشورہ دیں تاکہ اس کے کاروبار میں اس کو فائدہ ہو۔ اور ہمیں صرف دنیا ہی کے لیے نہیں بلکہ اس کی آخرت کی بھی فکر کرنا ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کاروبار میں کوئی ایسا کام کر رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بتائیں کہ دیکھو یہ کام صحیح نہیں ہے۔ اور خاص طور سے کاروبار میں تو ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں اور اس میں کوئی نقص ہے تو اس نقص کو بتا کر بیچنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن آپ کی پکڑ نہ ہو۔ امتحان میں تیاری، اپنے بچوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں، اپنے خاندان کے بچوں کی مدد کر سکتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے بچوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ خاص طور سے جب 9 10 میٹرک کے اور انٹر کے ایگزام جب بورڈ کے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے اطراف میں کون بچے ہیں، تو آپ ان کی مدد کریں۔ یہ بھی خیر خواہی ہے کہ ان کے ماں باپ ضروری نہیں ہے کہ پڑھے لکھے ہوں، اگر ہوں بھی تو ہو سکتا ہے بہت بزی رہتے ہوں اور آپ کے پاس ٹائم ہو تو ضرور ان کی مدد کریں۔ پھر نرمی سے دین کی بات سمجھانا، جیسے کہ میں نے پچھلے ہی اس میں کہا تھا کہ لائیں، کسی کو لے کر آئیں اس کلاس میں، کیوں لائیں؟ یہ سوچ کے لائیں کہ یہاں کچھ باتیں سیکھیں گی تو اس کو ان کا اجر ملے گا، اور قیامت کے دن جو ہے وہ اس کا اجر ملے گا اور ان کی آخرت سدھرے گی۔ تو ہمیں لانا ہے لیکن نرمی سے، اور کوئی بھی بات اگر انسان میں دیکھے انسان تو اس کو نرمی سے سمجھائے، الگ الگ ہو کر سمجھائے کہ بھئی تمہارے میں یہ ہے، یہ بات کو تم چھوڑ دو، چاہے وہ غیبت ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ پھر گناہ پر پردہ ڈالنا اور نصیحت کرنا، تو کسی کا بھی گناہ اگر ہے تو آنکھیں پھیر لیں، اگر کسی کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھیں، اور پھر اس کو بھی آپ بعد میں آرام سے بتا سکتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ آج کے دور میں ہم خیر خواہی کیسے کر سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر مثبت مواد شیئر کرنا، کوئی ایک اچھی آیت اس کا ترجمے کے ساتھ آپ شیئر کر سکتی ہیں۔ اب آپ کو یہ نہیں پتہ، آپ اگر اپنے خاندان میں کر رہی ہیں اور 50 لوگوں کا گروپ ہے، ان 50 لوگ اگر اپنے اپنے اور آگے بڑھائیں گے دوستوں میں ادھر ادھر، تو آپ یہ سوچئے کہ آپ کی ایک چھوٹی سی کاوش جو ہے وہ کہاں کہاں تک پہنچ گئی۔ احادیث شیئر کریں مگر کنفرم کر کے کہ یہ صحیح حدیث ہو، یا اور بھی کوئی اچھی بات ہے، کوئی اچھی ڈش بنانا آپ کو آتا ہے، آپ اس کی ریسیپی بتائیں، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ کہ مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آخرت کی تو پرواہ کرنی ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی ان کو اگر اچھی طریقے سے گزارنے کے آپ کوئی مشورہ دے سکتے ہیں تو ضرور دیں۔ اکثر گروپس میں پوچھا جاتا ہے کہ بھی فلاں ڈش کوئی کیسا بتاتا ہے، تو آپ بالکل A to Z جیسا آپ خود بناتی ہیں ویسے بتائیں۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کے ساتھ آپ ان کو مشورہ دے سکتی ہیں۔ جھوٹ اور افواہوں سے بچنا چاہیے، کوئی ایسی چیز نہیں پھیلانی چاہیے جو لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو، کسی کی شہرت خراب نہ کریں۔ اگر آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی ہے جس کو کہ سب لوگ چاہتے ہیں یا اس کی بہت
مطلب خوبیاں بیان ہوتی ہیں ہر جگہ، تو آپ جا کے خواہ مخواہ کی ایک ایسی بات کر دیں جس سے اس کی شہرت میں فرق آ جائے، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ معاشرتی مسائل کا حل پیش کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس ہے۔ نوجوانوں کی رہنمائی کرنا چاہیے، ان کو تاکید کریں ان کی نمازوں کی، ان کے قرآن کے لیے، اور ایسا اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ محلے میں بچوں کے لیے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو قرآن پڑھائیں، اور اس کے علاوہ نوجوانوں کی بھی ایک آپ حلقات کر سکتے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے آج کل کے دور میں رہنا چاہیے۔ نیکسٹ سلائڈ۔ پھر روزانہ کم از کم ایک بھلائی کا کام ایک دن پہلے سے سوچ کے رکھیں کہ کل مجھے کیا کرنا ہے، خواہ وہ کسی مریض کی عیادت ہو، خواہ وہ کسی کو باہر لے جانا ہو، خواہ وہ آپ کسی کیا کہتے ہیں محلے میں کوئی ضرورت مند ہو اس کے پاس چکر لگا لیں، تو سوچیں کوئی نہ کوئی بات۔ نصیحت نرمی سے اور تنہائی میں کریں۔ حسد اور کینہ دل سے نکال دیں، چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو، کیونکہ جنت میں وہ جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کا دل صاف نہ ہو جائے۔ پریشانی میں دعا اور مدد، یعنی اگر پریشانی آ گئی ہے کوئی تو ہمیں دعا کرنا ہے، اور اگر کسی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی دعا کریں اور ان کی مدد کریں، اور علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ کس طرح پہنچائیں گی؟ پہلے تو ہمیں علم خود حاصل کرنا ہے، خود صحیح علم حاصل کر کے پھر اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ۔ بس پھر ایک ڈائری بنائیے جس میں ہر کلاس کے بعد کوئی ایسی بات نوٹ کریں جو آپ اپنے اندر بدلنا چاہتی ہیں انشاءاللہ۔ تو یہاں تو ہمارا یہ والا سیشن ختم ہوا انشاءاللہ تعالی۔ سوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہاں پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اب ہم سسٹر سعدیہ سے قرآن کی ریسیٹیشن سنیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن میں ہماری آیات ہیں سورہ یوسف آیا نمبر 101 سے 111 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون،
أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون جزاک اللہ خیرا کثیرا بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر سعدیہ، آپ نے ہمیں آج کے لیسن کی ریسائٹیشن سنائی، اور جزاک اللہ خیر سسٹر رغبت، آپ نے ہمیں حسن اخلاق میں جو ہم خیر خواہی کو ٹاپک کر رہے ہیں آج اپنے کو کنکلوڈ کیا. میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے اندر خیر خواہی کی جو صفت ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے. اور میں ریکویسٹ کروں گی آپ سب سے کہ انشاءاللہ اگر آج کلاس کے کنکلوڈ ہونے کے بعد آپ کر سکتے ہیں شیئر اپنے یعنی ایکسپیرینسز، اپنے یعنی کامنٹس آج بھی کر سکتے ہیں، اور کل نیکسٹ ویک بھی اگر ہم انشاءاللہ آپ کو نیا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ کو موقع دیں گے کہ آپ اس ٹاپک کے بارے میں اپنے جو بھی آپ کے ریفلیکشنز ہیں آپ شیئر کریں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ سب کو میں بناترش میں ویلکم کرتی ہوں، اہلاً و سہلاً و مرحبا. اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے ہم میری طرح کہ آج انشاءاللہ ہم اپنی جو اتنی پیاری سورہ ہے، سورہ یوسف جو ہم نے شروع کی تھی، وہ آج ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ آپ سب لوگ تیار ہوں گے اپنے قرآن کے ساتھ، اپنے نوٹ بکس اور پین پینسل کے ساتھ انشاءاللہ. اب ہم دعا کے ساتھ اپنے لیسن کا آغاز کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ تو قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے اپنی نیت کو رینیو کر لیں کہ اے اللہ، میری نیت کو ہمیشہ اپنے لیے خالص رکھ۔ جو کچھ میں پڑھوں تیری رضا کے لیے، جو کچھ میں سنوں تیری خاطر، جو کچھ میں سیکھوں وہ میرے عمل کا حصہ بن جائے اور مجھے اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آخرت میں اس حال میں تجھ سے ملوں کہ تو مجھ سے راضی ہو اور جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ انشاءاللہ ہم ایز یوزول اپنے ریویو سے آغاز کریں گے اپنے تفسیر کے سیشن کا۔ لاسٹ ویک جو ہم نے آیات کی تھی آیہ نمبر 92 سے، تو یہ وہ پوائنٹ ہے جب یوسف علیہ السلام کے جو برادران تھے، بردر سے، انہوں نے اقرار کیا اپنے غلطیوں کا، جو اپنے رویے کا جو انہوں نے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے ساتھ ناروا کیا تھا، اور اپنی غلطی پہ وہ نادم ہوئے۔ تو اس موقع پہ اور اس مقام پہ کہ یوسف علیہ السلام اس وقت مصر کے فائنانس منسٹر ہیں، سبحان اللہ، یعنی ویری ہائی اسٹیٹس، ہائی رینک پہ ہیں وہ، اور ان کے جو بھائی ہیں وہ اپنے کیے پہ نادم ہیں۔ تو حضرت یوسف ان سے کہتے ہیں کہ تم پہ آج کوئی الزام نہیں، اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، کیونکہ وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ ہمیں بہت ہی خوبصورت اخلاق نظر آتا ہے یوسف علیہ السلام کا، کہ اتنے سالوں بعد جب وہ، یعنی آپ دیکھیں کہ کہاں ان کو کئی سال پہلے ان کے بھائی کنویں میں ڈال آئے تھے، اور آج وہ کس مقام پہ ہیں اور ان کے بھائی کس مقام پہ ہیں، اس موقع پہ وہ یہ فرماتے ہیں۔ ہم نیکسٹ آئے دیکھیں گے، آئے نمبر 93 کا، یہ کہ پھر وہ حضرت یوسف کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ میری قمیص کو لے جاؤ اور میری قمیص کو ہمارے جو والد ہیں ان کی چہرے پہ ڈال دو، تو اس سے پھر وہ ان کی جو بینائی چلی گئی تھی حضرت یوسف کے غم میں رونے کی وجہ سے، ان غم کی وجہ سے، تو وہ واپس آ جائے گی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ تم سب کے سب اپنی فیملیز کے ساتھ مصر آ جاؤ۔ تو جب وہ یہ قافلہ نکلتا ہے مصر سے فلسطین کی طرف، تو اس وقت اللہ کے حکم سے ایک ہوا چلتی ہے، اور وہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو جو ان کے قمیص کی تھی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتی ہے، اور وہ اس کو محسوس کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر ان کے جو فیملی والے ہیں یعنی وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ تو بس یوسف ہی کے غم میں اور اسی کی ہی یعنی یاد میں جو ہیں وہ یعنی گم رہتے ہیں، اور یہ تو آپ کا پرانا وتیرہ ہے۔ اور بہرحال اب جب وہ قافلہ پہنچتا ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو ان کا بڑا بیٹا تھا، وہ قمیص کو، یوسف علیہ السلام کی قمیص کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالتا ہے، تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ جاتی ہے، اور وہ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ یعنی کہ وہ جانتے تھے، اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام نبی بنیں گے، اللہ کے پیغمبر بنیں گے، اور وہ جو خواب انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ان کو بچپن میں سنایا تھا، تو اس کو یعقوب علیہ السلام کو اس پہ یقین تھا، ایمان تھا کہ یہ ایسا ہوگا، اور یہ وہی جانتے تھے، باقی لوگ نہیں جانتے تھے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جو ان کے بیٹے ہیں دوسرے، جنہوں نے اتنی زیادتی کی اپنے والد کے ساتھ بھی، اپنے بھائی کے ساتھ بھی، تو وہ واقعتاً یعنی ٹرولی ریگریٹ کرتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، امبیرس ہوتے ہیں، اور اپنے والد سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں ان سے، کہتے ہیں کہ آپ، اور یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگے ہمارے رب کے آگے، اور وہ اپنی یعنی جو ان کی غلط کاری تھی، جو ان کی غلطی تھی، جو انہوں نے غلط کام کیا تھا،
یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور زیادتی کی تھی جو اپنے والد کے ساتھ بھی، تو اس کے وہ اقرار کرتے ہیں، کانفیس کرتے ہیں اس کا۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ارادہ تھا کہ وہ تہجد کے وقت جو ہے وہ دعا کریں گے، کیونکہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور وہ اس بات کو مینشن کرتے ہیں کہ بے شک ہمارا رب جو ہے وہ بہت رحم کرنے والا اور بہت معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب وہ سب کے سب یعنی یعقوب علیہ السلام اور ان کے بچے اور ان کی پوری فیملیز جو ہیں وہ سب اس کے ساتھ داخل ہوتے ہیں مصر میں، یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو عزت کے ساتھ اپنے تخت پہ بٹھاتے ہیں، اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، اور ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور ان کو اس بات کی خوشخبری سناتے ہیں کہ تم سب میرے ساتھ اب یہاں رہو گے مصر میں، اور بہت امن کے ساتھ رہو گے۔ اور پھر جو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن میں جو خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ ان کے والدین اور جو ان کے بھائی تھے وہ تعظیم کا سجدہ کرتے ہیں ان کو، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہی میرے ابا جان، یہی میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا، اور میرے رب نے اس کو پورا کر دکھایا۔ اور وہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احسان یعنی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان ہے جو اس نے مجھے قید خانے سے بھی نکالا، اور پھر آپ سب کو بھی یعنی اپنے اوپر اللہ کا احسان اور اپنی فیملی کے اوپر بھی جو اللہ کا احسان ہے اس کا وہ ذکر کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ یعنی وسوسہ ڈالا ان کے دل میں، اور یعنی جو کچھ بھی ہوا تو اس کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو عظیم صفت ہے لطیف، اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ بہت باریک بینی کے ساتھ سارے معاملات طے کرتا ہے، اور وہ خوب جاننے والا، علم والا بھی اور حکمت والا بھی ہے۔ تو یہاں تک ہم نے کیا تھا لاسٹ ویک۔ اب ہم انشاءاللہ اپنے آج کے نئے لیسن کا آغاز کریں گے آیہ نمبر 101 سے۔ بسم اللہ۔ تو یوسف علیہ السلام اس موقع پر جب ان کے خواب کی تعبیر سامنے آ گئی، کیا کہتے ہیں؟ ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تحقیق دیا تو نے مجھ کو بادشاہت میں سے۔ My Lord, you have surely granted me authority۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيث، اور سکھایا تو نے مجھ کو خوابوں کی تعبیر میں سے۔ And taught me the interpretation of dreams، یعنی تو نے ہی مجھے خواب کی تعبیر یا انٹرپریٹیشن کرنے کا علم دیا۔ یعنی تو عہدہ ہو یا حکومت یا علم، سب کا ماخذ، سینٹر اور سورس اللہ کی ذات کو قرار دیتے ہیں کہ یا رب یہ سارے تیرے ہی انعامات ہیں، تو نے ہی مجھ پر یہ سارے احسانات کیے ہیں۔ پھر مزید اللہ کی تعریف کرتے ہیں، فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کے، او اوریجنیٹر آف دا ہیونس اینڈ دا ارتھ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ یو آر مائی گارڈین ان دس ورلڈ اینڈ دا ہیئر آفٹر، یعنی کسی اور پہ نہیں، صرف تجھ پر ہی بھروسہ ہے، تو ہی میرا سپورٹر ہے، تیری ہی وجہ سے یہ سب کچھ مجھے ملا ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو فوت کر مجھ کو اسلام کی حالت میں اور ملا دے مجھ کو صالح لوگوں کے ساتھ۔ Allow me to die as one who submits and join me with the righteous۔ آپ دیکھیں کس قدر اللہ کی عظمت کے احساس میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور جو شخص اللہ کی عظمت کا احساس دل میں رکھتا ہے اس کے اندر ذاتی عظمت کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔
وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتا، اور یہی اصل بندگی ہے، لیکن اس کو اپنے اندر پیدا کرنا انتہائی مشکل ہے کہ انسان کے پاس دین اور دنیا دونوں کا اسٹیمڈ رینک یا بلند مقام ہو، اور وہ اتنا ہمبل بھی ہو. یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ میرے تقوی اور صبر کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ملا، بلکہ کہتے ہیں قد آتیتنی، تو نے ہی مجھے عطا کیا ہے. یعنی ایک طرف ملک اور دوسری طرف علم. تو کسی کے پاس آپ دیکھیں دنیا میں یا تو حکومت ہوتی ہے لیکن علم یا حکمت نہیں ہوتی، اور بعض کے پاس علم ہوتا ہے مگر حکومت نہیں ہوتی یا اتھارٹی نہیں ہوتی اس کے پاس. دنیا میں بہت کم، ریئرلی ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے کسی کو دونوں چیزیں دی ہوں، اقتدار اور اختیار، یعنی یہ بھی، اور دوسری طرف علم، اور وہ بھی صرف ڈگری کی حد تک یا بیسک نالج نہیں، بلکہ چیزوں کی ریالٹی سمجھنے کا علم. اور اس موقع پر جب سب کچھ ان کے پاس ہے تو ان کی نظر و نگاہیں کہاں ہیں؟ اپنے رب کی طرف. کہتے ہیں کہ نہ میں ڈیپینڈ کرتا ہوں حکومت اور اقتدار پر، اور نہ ہی بھروسہ اپنے علم پر کرتا ہوں. تو یہ ہوتا ہے دکھ سکھ ہر حال میں اللہ ہی پر توکل کرنا اور اسی پر بھروسہ کرنا. تو آپ دیکھیں کہ حکومت اور یعنی اقتدار یا پاور اور علم، یہ دونوں ہی پاورز ہیں، رائٹ؟ تو کہتے ہیں کہ میں ان دونوں میں سے کسی بھی پاور پر بھروسہ نہیں کرتا. میرا بھروسہ اور ٹرسٹ اے اللہ تجھ پر ہی ہے، کیونکہ یہ پاورز تو نے ہی دی ہیں مجھے. یعنی putting the credit where it belongs. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ انت ولی انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور پھر توفنی مسلمہ. یعنی میری سب سے بڑی تمنا یا وش کیا ہے؟ کہ اسلام کی حالت میں موت آئے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ گھمنڈ بھی نہیں آیا ان کے دل میں کہ اب تو میں اتنا کامیاب اور قابل اور کامل ہو چکا ہوں، تو یقیناً اب تو میں اسی طریقے پر مروں گا اور انجام بھی میرا اچھا ہوگا. نہیں، بلکہ موت کے وقت بھی اسلام پر استقامت کی دعا مانگتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی میں اچھے ساتھی اور کمپینینز تو ایک بڑی نعمت ہیں ہی، تو موت بھی میری نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، جن میں جیسے شہداء ہیں، صدیقین ہیں، ان کے ساتھ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت جب قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اوپر اٹھاتے اور یہ دعا فرماتے، اللہم فی الرفیق الاعلی. 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے اللہ اعلیٰ رفیقوں کے ساتھ، یعنی جہاں نیک لوگ جا چکے ہیں مجھے بھی ان کے ساتھ ملا دے. تو حقیقت یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت، اچھی کمپنی دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے فائدہ مند ہے. تو یوسف علیہ السلام کو بالآخر ہر وہ چیز ملی جس کی کوئی بھی خواہش کر سکتا ہے یا امیجن کر سکتا ہے. یعنی آپ دیکھیں بیوٹی، پاور، حکمت، ویلتھ، نوبل فیملی، اسٹیٹس، اور اتنی بڑی کنگڈم ان کو دی گئی کہ ہر بات ان کے مشورے سے ہو رہی ہے، لیکن ان کی نظریں کسی اور چیز پر ہیں، وہ کچھ اور چاہتے ہیں. تو انسان کی اصل کامیابی یہ نہیں کہ اسے ان چیزوں میں سے کچھ مل جائے، تو ہمیں بھی ان میں سے کچھ ملے یا نہ ملے، ڈیزائر اور دعا کیا ہونی چاہیے؟ توفنی مسلموں و الحقنی بالصالحین. یعنی تو نیک لوگوں کا ساتھ آخرت میں اسی وقت ملے گا جب دنیا میں بھی ایسی ہی کمپنی ہوگی. تو یوسف علیہ السلام نے جب انہیں دنیا میں سب کچھ مل گیا، یعنی تکمیل نعمت کے وقت، یہ دعا کی. سبحان اللہ. نیکسٹ آیا دیکھتے ہیں، آیا 102. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ خبروں میں سے ہے غیب کی، ہم وحی کرتے ہیں اس کو آپ کی طرف.
That is from the stories of the unseen which we reveal to you, O Prophet sallallahu alaihi wasallam. यानी कुरान एक रब्बानी कलाम है, इंसानी नहीं। क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये वाकया किसी हिस्ट्री बुक में तो लिखा हुआ नहीं था, सिर्फ तौरात में इसका कुछ जिक्र था। और तौरात भी हम जानते हैं कि सिर्फ चंद जूइश स्कॉलर्स तक ही महदूद थी। वही इन्हें स्कॉलर्स ही पढ़ते थे उसको, आम लोगों तक तो उसकी अप्रोच थी ही नहीं। और हम ये भी जानते हैं कि तौरात की बहुत सी कॉपीज भी उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। और फिर ये कि आप सल्लम पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, लेकिन इसके बावजूद इस बेहतरीन दर्जे का कलाम पेश करना कुरान के खुद मोजज़े और मिरेकल होने की दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस कलाम को नहीं गढ़ा। यहाँ आप देखिए कि जो शख्स एक लफ्ज भी पढ़ना ना जानता हो और ना उसे जिंदगी में कभी कलम उठाया हो, वो ऐसा कलाम पेश करे। तो इसीलिए कहा ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी नूहीही इलैक, यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक है। तो आगे कहते हैं वमा कुन्त लदैहिम इज़ अजमऊ अम्रहुम वहुम यमकुरून, और ना थे आप उनके पास जब उन्होंने इत्तफाक किया था अपने मामले पर और वो चालें चल रहे थे। You were not present when they all made up their minds and when they plotted against यूसुफ अलैहिस्सलाम। यानी इख्वान यूसुफ जो प्लॉटिंग कर रहे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ, तो आप सल्लम तो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे, तो आप कैसे जानते? और रेफरेंस के लिए आपको ये बताती चलूं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़माना जो उनका टाइम पीरियड है वो फिरौन से पहले का है। यानी जिस दौर में यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में थे, उस वक्त एक अरब किंग वहां पे रूल कर रहा था। और फिर उसके बाद 500 ईयर्स तक यूसुफ अलैहिस्सलाम का खानदान यानी जो उनका डिसेंडेंट्स थे वो हुकूमत में रहे। और फिर जब वो दीन और दुनिया दोनों में नालायक हो गए तो कमजोर हो गए, और फिर फिरौन पावर में आया और फिर उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया। आया नंबर 103 देखते हैं। वमा अक्सर उन्नासी वलौ हरस्त बिमुमिनीन, और नहीं अक्सर लोग ख्वाह तुम हरीस हो ईमान लाने वाले। And most people will not believe no matter how keen you are। तो यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि बावजूद इसके कि आप अहले मक्का को बेहतरीन बेहतरीन कसस या वाकया सुना रहे हैं, बेहतरीन अहकामात दे रहे हैं, अल्लाह का कलाम सुना रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ईमान नहीं लाएंगे। और ये एक रियलिटी है कि अल्लाह के मैसेज पर या अल्लाह के प्रॉफिट्स पर ईमान लाने वाले लोग हमेशा कम ही रहे हैं। तो ईमान लाना क्या है कि अपने आप को अल्लाह का बंदा कहना है, अल्लाह के आगे छोटा बनने पे राजी होना है, अल्लाह के आगे झुक जाना है। लेकिन बहुत से लोग इसके लिए तैयार नहीं होते कि अल्लाह की बात या अहकामात के आगे लोग आमतौर पर क्या करते हैं, अपनी अकल, अपने जज्बात, इमोशंस, अपनी थिंकिंग, अपनी आइडियोलॉजी और खुद साख्ता फलसफों के पीछे जाना वो ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए फिर बहुत से लोग ईमान से महरूम रह जाते हैं। तो इसी बात का इस आयत में जिक्र किया गया है। आयत नंबर 104, वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अजर, और नहीं तुम सवाल करते उनसे इस पर किसी अजर का, इवन दो यू आर नॉट आस्किंग देम फॉर अ रिवॉर्ड फॉर दिस कुरान। यानी इन लोगों को ईमान लाना क्यों मुश्किल है? क्या आप इनसे ईमान लाने की कोई कीमत वसूल कर रहे हैं या तकाजा कर रहे हैं इनसे? तो ऐसा तो नहीं है। आप तो इन्हें बगैर किसी मुआवजे या फीस के कुरान सुना रहे हैं। इन हुआ इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन, नहीं है वो मगर एक जिक्र सारे जहान वालों के लिए। इट इज ओनली अ रिमाइंडर टू द होल वर्ल्ड। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को प्योर सिंसियरिटी के साथ अल्लाह की रजा के लिए, लोगों की हमदर्दी में एक सच्चे जज्बे के साथ अल्लाह का मैसेज दे रहे थे, लेकिन मेजॉरिटी मानने को तैयार ना थी। तो इसी हकीकत को यहाँ
بیان کیا جا رہا ہے۔ آیا 105 دیکھتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ، اور کتنی ہی، من آیتن، نشانیوں میں سے، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، how many signs in the heavens and the earth، یعنی زمین و آسمان میں اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ یمرون علیہا، وہ گزرتے رہتے ہیں ان پر، that they do they pass upon them، یعنی یہ لوگ، یعنی عام انسانوں کی بات ہو رہی کہ دن رات ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں، مگر وہم عنہا موردون، وہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں، but they pass by with indifference، یعنی they ignore it۔ تو انسان اگر کسی بھی وقت آسمان کی طرف نظر دوڑائے، توجہ کے ساتھ آسمان پر نظر آنے والی نشانیوں کو دیکھے، غور کرے، دن کے وقت آپ دیکھیں مختلف طرح کے بادل ہوتے ہیں، یا چمکتا ہوا سورج، یا خود آسمان کی وسعت اور اس پہ بکھرے رنگ ہے نا، اور رات کو اگر آپ آسمان دیکھیں تو اس پہ چمکتے ہوئے ستارے اور چاند، پھر اسی طرح زمین پر پھیلے سرسبز باغات، مضبوط ماؤنٹنز، واسٹ اوشنز، ریورز اینڈ اسٹریمز، صحرا اور جنگل، اور درختوں پہ لگے ہوئے فروٹس اور فلاورز، پھر ان کے ڈفرینٹ فلیورز اور اسمیل اور کلرز، اور ان کے فائدے اور تاثیر۔ آپ سوچیں تو کاؤنٹلیس چیزیں ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں، اور ہم انہیں دیکھتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے ہیں جو انہیں دیکھ کر اپنے رب کو یاد کریں، اپنے خالق کو پہچانیں اور اس کے آگے جھک جائیں۔ آپ دیکھیں کہ انسان اپنے جیسے انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے تو بہت امپریس ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی امیزنگ اسٹرکچر یا مونومنٹ وغیرہ دیکھ لیں تو یوزلی اس پر بہت تعریف کرتے ہیں کہ واہ کیا بلڈنگ بنائی ہے نا۔ لیکن اللہ نے جو یہ سب کچھ بنایا ہے، جو رب العالمین ہے، خالق کل شیء ہے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر دن رات منہ موڑے ہوئے ہیں، اور اس پر اس بنانے والے کی تعریف کم ہی کرتے ہیں، اور اگر کبھی تعریف کریں بھی تو صرف ان چیزوں کی تعریف کرتے ہیں، کیا خوبصورت سمندر ہے، کیا خوبصورت آسمان ہے نا، ان کو بنانے والے کی تعریف کرنا بھول جاتے ہیں، اور پھر اس سے آگے سبق تو لیتے ہی نہیں، کیونکہ یہ نشانیاں صرف تعریف کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، بلکہ یہ اس لیے بنائی گئی ہیں کہ انسان ان سے کچھ سیکھے، عبرت حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عبرت والی نظر عطا کرے، آمین۔ آیا 106 دیکھتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ کے ساتھ مگر وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ And most of them do not believe in Allah without associating others with him in worship۔ یعنی آپ دیکھیں کہ فرسٹ اسٹیپ پہ تو بہت سے لوگ ایمان ہی نہیں لاتے، ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔ پھر اگر ایمان لے بھی آتے ہیں تو شیطان ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، ایمان کے ساتھ ساتھ شرک بھی کروا دیتا ہے ان سے، جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے۔ یعنی اللہ کو بھی تو کیا ہے، شرک کیا ہے کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں ایک سپریم بینگ کی حیثیت سے، لیکن اس کے ساتھ اوروں کو بھی اللہ کے ساتھ پارٹنرز بناتے ہیں، جیسے آئیڈلز وغیرہ۔ اور بہت سے لوگ جو آئیڈل ورشپنگ نہیں بھی کرتے، مسلمانوں میں بھی یعنی جو ایمان والے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں، شو آف، ریاکاری اور نفس پرستی، ورشپنگ اینڈ فالوئنگ اون ڈیزائرز، اس جیسے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی تمام عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر جب لوگ اوروں کو دکھانے کے لیے یا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے شرک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی شکوہ کرتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی اسے نہیں پہچانتے
اور ان سے بھی شکوہ کرتے ہیں جو اللہ کو پہچان کر ایمان لانے کے بعد پھر اس میں دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. آیا 107 دیکھتے ہیں. اف امینو، کیا بھلا وہ بے خوف ہو گئے یا امن میں آ گئے؟ ڈو دے فیل سیکیور، یعنی وہ کیسے بے فکر اور مطمئن ہو گئے؟ کس چیز سے؟ ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ آ جائے ان کے پاس ایک ڈھانپ لینے والی عذاب میں سے، اللہ کے عذاب میں سے. So do they feel secure that an overwhelming torment from Allah will not overtake them? یعنی اللہ کے عذاب سے وہ کیسے بے فکر ہو گئے، یعنی کیسے بے فکر ہو گئے کہ ایسا عذاب ان کے پر آ جائے جو ہر چیز پر چھا جائے یا ڈھانپ لے. جیسے آپ دیکھیں پانی کا جو سیلاب وغیرہ ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں آج کل جیسے پاکستان میں آیا ہوا ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ بستیوں کی بستیاں ڈوب گئی ہیں، یا آندھی یا ریت جس میں سب دب جائیں، یا ارتھ کویکس وغیرہ. یعنی آپ سوچیں کہ اگر زمین کے ایک حصے پر کوئی ایک مصیبت آ سکتی ہے تو کیا کسی دوسرے حصے پہ نہیں آ سکتی؟ مگر کتنے لوگ ہیں جو اس چیز سے ڈرتے ہوں کہ اللہ ان پر بھی ایسی مصیبت نہ لے آئے. تو اللہ تعالی پریویس نیشنز پر آنے والے عذاب اور زمین کے مختلف ایریاز پر آنے والی آفات یا نیچرل ڈیزاسٹرز اور تباہیوں سے اگزامپل دیتے ہوئے لوگوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ وہ کیوں بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر بھی ایسا عذاب آ سکتا ہے. او تأتیہم الساعہ، او تأتیہم او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، یا یہ کہ ان کے اوپر ان کے پاس آ جائے قیامت کی گھڑی اچانک سے. or that the hour will not take them by surprise or all of a sudden، یعنی کیا ان کو ڈر نہیں لگتا کہ ان پر کسی وقت یعنی کسی بھی وقت قیامت آ سکتی ہے؟ کیونکہ قیامت کیا ہے؟ اچانک سڈنلی آنے والی آفت، کسی کو بھی اس کے آنے کا دن اور وقت نہیں معلوم. تو کیا وہ اس سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ کوئی چھوٹی یا بڑی قیامت آ جائے اور وہم لا یشعرون، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں؟ when they least expect it، یعنی انہیں احساس اور ریئلائزیشن بھی نہ ہو کہ آج کا دن ان کے لیے کیسا دن ہے. تو اگر انسان ذرا سا بھی سوچے تو روز ہمیں اپنی بے بسی نظر آتی ہے. ہر روز کیا صبح ہونے کے ساتھ ہی ہر چیز ہماری پلاننگ اور مرضی کے مطابق ہو جاتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. یعنی ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو یہ دن و رات کی تبدیلیاں، چینجز میں انسان کے لیے کئی لیسنز ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس سے نصیحت یا سبق لیتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہماری مرضی سے نہیں چل رہی بلکہ اللہ کی مرضی اور اختیار سے چل رہی ہے. اور اگر انسان اللہ کی فرما برداری یا اوبیڈینس اختیار نہیں کرتا بلکہ ڈس اوبیڈینس پر انسسٹ کرتا ہے تو یہ بہت کنسرن کی بات ہے. سورہ نحل میں بھی آتا ہے، کیا وہ لوگ جو بری بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان پر زمین کو دھنسا دے، یعنی زمین ان کو سوالو کر لے، یا ان پر عذاب وہاں سے آئے جہاں کا انہیں احساس یا شعور بھی نہ ہو، یا ان کے چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے؟ تو وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یعنی وہ اس آنے والی مصیبت کو ٹال نہیں سکتے، روک نہیں سکتے، یا انہیں پکڑ لے خوف کی حالت میں، یعنی کہ ان کے سامنے دوسرے بھی پکڑے جا رہے ہیں اور ان کی بھی شامت آ جائے. بے شک تیرا رب رؤوف الرحیم ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے گناہوں کے باوجود مہلت اور چانس دیے چلے جا رہا ہے. سبحان اللہ. آیا نمبر 108، قل ہذہ سبیلی، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے. سے او پروفٹ
This is my path. कौन सा रास्ता? अदऊ इलल्लाह, मैं बुलाता हूँ अल्लाह की तरफ. I invite to Allah. अला बसीरतिन, एक बसीरत के साथ. With I invite to Allah with insight, यानी पूरी दानाई, समझ और मार्फत ताम के साथ. वो मार्फत जो दलाइल के साथ हो, उसके साथ मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ. अना वमन तबानी, अना वमन तबानी, मैं और जो कोई पैरवी करे मेरी. आई एंड दोज हु फॉलो मी, यानी जो रसूल को सही या प्रॉपर वे में फॉलो करने वाले हैं वो बसीरत वाले ही होंगे. यानी कौन रसूल को फॉलो करेगा? बसीरत वाले. यानी प्रॉफिट के पैरोकार या फॉलोअर्स दीन को रिवाज या कल्चर के तौर पर नहीं बल्कि शऊर के साथ लेते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी मेजॉरिटी कल्चरल मुस्लिम्स हैं, शऊरी या कॉन्शियस मुस्लिम नहीं है. आगे कहते हैं व सुब्हान अल्लाहि वमा अना मिनल मुशरिकीन, और पाक है अल्लाह और नहीं मैं शिरक करने वालों में से. ग्लोरी टू बी अल्लाह, ग्लोरी बी टू अल्लाह, एंड आई एम नॉट वन ऑफ द पॉलिथियस्ट. तो दीन इस्लाम और सिरात मुस्तकीम की दावत क्या है? कि बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह से कनेक्ट करना, अल्लाह की पहचान कराना, अल्लाह की इबादत का सबक सिखाना. अब जितने भी रसूल दुनिया में आए उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी कि लोगों अपने खालिक को पहचानो, उसकी इबादत और ओबीडियंस करो, उसके आगे झुक जाओ, और ये सब बसीरत के साथ करो, समझ कर दानाई के साथ करो, तकलीद के तौर पे नहीं कि हजरत आदम और बाकी सारे पैगंबरों ने भी यही कहा तो मैं भी यही कह रहा हूं, बल्कि अला बसीरतिन, पूरे शऊर, होश और हवास, दलील के साथ. तो इससे ये पता चलता है कि जो भी शख्स अल्लाह की तरफ बुलाए वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी या रस्म और रवायत पूरी ना करे, बल्कि अगर दाई अपने अंदर, क्योंकि आप देखें कि अगर दाई के अपने अंदर के कन्विक्शन ना हो तो वो दूसरों को भी शरय सदर के साथ नहीं बुला सकता अल्लाह की तरफ. यानी अगर आपके अंदर अल्लाह की मोहब्बत और आखिरत की फिक्र नहीं तो आप दूसरों को अल्लाह की तरफ बुला भी नहीं सकते. यानी अगर बुलाएंगे भी तो इसका कोई असर और फायदा नहीं होगा. और बसीरत इल्म से आती है, और हम जानते हैं कि प्रॉफिट्स का इल्म का सोर्स वही इलाही होता है, इसीलिए उनके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट कन्विक्शन होती है. और प्रॉफिट्स के बाद जो भी उनके मिशन को आगे लेके चलता है उसके अंदर भी यही क्वालिटीज, बसीरत, रुश्द और दीन का सही इल्म और शऊर का होना जरूरी है. तो इंसान अल्लाह ही की तरफ बुलाए और अल्लाह ही का नाम बुलंद करे, सुभान अल्लाह, है ना, अल्लाह ही की पाकी बयान करे, क्योंकि आसमान और जमीन की सारी मखलूक़ात, सारी चीजें अल्लाह ही की तस्बीह कर रही हैं. कुरान में ही आता है कि सातों आसमान उसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं और जमीन भी, और जो भी चीजें इनमें हैं, यानी आसमान और जमीन में जो भी क्रिएशंस हैं वो सारे के सारे अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं. और कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह की तस्बीह ना करती हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते. यानी हर एक की अपनी जबान और अपना अंदाज है, अपना तरीका है, लेकिन वो सब अपने रब को पहचानते हैं और उसकी तस्बीह करते हैं. तो इंसान के लिए भी जरूरी है कि वो भी अपने रब को पहचाने, उसकी मारिफत हासिल करे और उसकी पाकी बयान करे. और ये जो कहा गया है कि वमा अना मिनल मुशरिकीन, यानी मैं अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करता. खालिस प्योर तौहीद की दावत जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बाकी प्रॉफिट्स ने भी दी.
آیا 109. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ. اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو، ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف بستی والوں میں سے. We only sent before you, O Prophet, men inspired by us from among the people of each society. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتے نہیں بلکہ زمین پر انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی بھیجے جن کی طرف وحی الہی کی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں یعنی انسان کو فرشتوں پر پریفرنس دی ہے، فضیلت دی ہے. اور پہلے پیغمبر بھی انسان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان ہی بنایا ہے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. کیا پھر نہیں وہ چلے پھرے زمین میں تو وہ دیکھتے کہ کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. Have the deniers not traveled through the land to see what was the end of those destroyed before them? یعنی اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو انہیں پریویس نیشنز کے حالات سے عبرت پکڑنی چاہیے. اور پھر دوسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان زمین میں چلے پھرے سیر کرے تو اس کا بھی ایک مقصد اور پرپس ہونا چاہیے. محض تفریح یا انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں نکلے انسان، بلکہ کیونکہ ہمارے دین میں سیر کرنے کا بھی ایک مقصد جو ہے، سیر کرنے کا جو مقصد ہے وہ سبق حاصل کرنا ہے، محض ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے. آگے فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا. اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں. And surely the eternal home of the hereafter is far better for those mindful of Allah. یعنی دنیا کی رنگینیاں اور رونق اور اٹریکشنز میں کھو نہیں جانا، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا تقوی اور یہ احساس ضروری ہے کہ ایک دن اس کے حضور کھڑا ہونے والا ہے انسان، اور پھر اس روز وہی لوگ سکسیسفل ہوں گے جن کے اندر اللہ کا خوف ہوگا. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ Will you not then understand؟ یعنی اگر عقل ہے تو یہ ساری باتیں سمجھنا کچھ مشکل نہیں. آیہ نمبر 110 دیکھتے ہیں. حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا. ابھی ہم یہاں تک دیکھتے ہیں حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ، یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول. And when the messengers despaired. کس سے مایوس ہو گئے؟ اپنی قوم سے. وَظَنُّوا، اور لوگوں نے سمجھا یعنی قوم نے یہ گمان کیا، أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، کہ بے شک وہ تحقیق جھوٹ بولے گئے ہیں. And when the messengers despaired and their people thought that the messengers had been denied help or they were lying to them. یعنی پروفٹس نے جب اللہ کا میسج دن رات پہنچا دیا لیکن لوگوں سے کوئی بھی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا، تو دوسری طرف لوگ یا ان کی قوم کیا سمجھتی رہی کہ پیغمبر سچی بات نہیں کر رہے، وہ من گھڑت یا فیبریکیٹڈ باتیں سنا رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟
جاءہم نصرنا، آئی ان کے پاس ہماری مدد. our help came to them at last. یعنی پیغمبروں کے پاس اللہ کی مدد آ گئی. تو اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب حالات اپنی شدت کو پہنچ جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ رات کی انتہائی تاریکی یعنی پچ ڈارکنیس کے بعد ہی صبح کی روشنی پھوٹتی ہے. تو جب پیغمبروں کی مخالفت شدید ہو گئی اور یوں لگا کہ جیسے پیغمبروں کی بات یا مشن ختم ہو کے رہ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی مدد کی، اپنے کلمے کو بلند کیا اور اپنے رسولوں کو بچا لیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ پروٹیکٹ کیا ان کے دشمنوں سے. فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، تو بچا لیا گیا جس کو ہم نے چاہا. Then we saved whoever we willed. یعنی اللہ تعالیٰ نے دشمنوں یا اینیمیز کے گھیرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو بچا لیا. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں پھیرا جاتا ہمارا عذاب مجرم قوم سے. And our punishment is never averted from the wicked people. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور آپ کی امت آخری امت تھی، لہٰذا یہ بات تو ڈیسائیڈڈ تھی کہ ان کے انکار کرنے والوں کو آل ٹوگیدر ختم نہیں کیا جائے گا. جس طرح اس سے پہلے پریویس نیشنز نے جب تمام دلائل اور حجت تمام ہونے کے باوجود انکار کیا تو انہیں ختم کر دیا گیا تھا. ہم یہ پچھلی قوموں کے حالات پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح پھر وہ ساری پوری کی پوری قومیں مٹا دی گئیں. تو یہاں یہ کہا یعنی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس طرح کا عذاب یا سزا مشرکین مکہ پر تو نہیں آئے گا، کیونکہ یہ آخری امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن ہم دیکھتے ہیں، ہم سیرت نبی سے ہم پڑھتے ہیں، جب ہم کو جانتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے 1 سال کے بعد ہی جب غزوہ بدر ہوا تو اس میں مشرکین کے موسٹ آف دا اسٹیمڈ لیڈرز مارے گئے. اور اس طرح جن لوگوں نے پیغمبر کی مخالفت کی تھی وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے. یعنی جو ائمۃ الکفر تھے وہ پہلی ہی جنگ میں سب مارے گئے تھے. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے. آیہ 111 سورہ یوسف کی آخری آیت، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، البتہ تحقیق ہے ان کے قصوں میں عبرت والوں کے لیے، یعنی جو عبرت عقل والوں کے لیے. In their stories there is truly a lesson for people of reason. پریویس نیشنز کے قصوں میں ایک عبرت اور لیسن ہے، لیکن کس کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل رکھنے والوں کے لیے. کیا سبق ہے؟ کہ اللہ کی مدد ایمان والوں کو مل کر رہے گی. اللہ پر ایمان لانے والے محفوظ رہتے ہیں، بچا لیے جاتے ہیں، اور مجرم سزا پا کر رہتے ہیں. آگے فرمایا ما کان حدیثا، نہیں ہے یہ بات یفترا جو گھڑ لی وہ اس نے، ولیکن لیکن تصدیق ہے الذی بین یدیہ، اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے. This message cannot be a fabrication, rather it is a confirmation of previous revelation. یعنی یہ قرآن کسی کی کوئی گڑھی ہوئی فیبریکیٹڈ بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ولیکن لیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ جو ان سے پہلے گزر چکی ہے اس کی تصدیق کرتی ہے.
یعنی کنفرمیشن کرتا ہے قرآن جو اس سے پہلے آ چکا ہے، یعنی تورات اور انجیل وغیرہ. وہ تفصیل کل شیء، اور تفصیل ہے ہر چیز کی. A detailed explanation of all things، یعنی ہدایت کے اعتبار سے جو امپورٹنٹ ڈیٹیلز اور ایکسپلینیشنز جتنی انسان کو ضرورت تھی وہ سب اس کتاب میں موجود ہیں. وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت اور رحمت ہے. It is a guide and a mercy. تو قرآن اپنے آغاز یعنی بگننگ میں ہدایت ہے، جیسے کہ ہم سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں، یعنی جو دوسری آیت ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یعنی جو ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. اور اپنے انجام کے اعتبار سے قرآن رحمت ہے، لیکن اس کے لیے جو اس کو مانے اور عمل کرے، اور اس کا انجام پھر آخرت میں جنت ہے. تو یہاں پہ کیا فرمایا؟ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتی ہو، یعنی فار دا پیپل آف فیتھ، یعنی جو اس کتاب کو سچا سمجھے اور اس کے مطابق اپنا عمل بدل لے. تو ان واقعات میں عبرتیں اور نصیحتیں ہیں. یقین رکھنے والوں کو اس کتاب سے ہدایت ملتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت پانے والوں میں سے بنائے، آمین. الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ یوسف کا اختتام ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتی ہے. اب ہم آج کے لیسن میں سے انشاءاللہ جو ہمارے لیے ریفلیکشن اور ایکشن کے پوائنٹ ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. آیا نمبر 101 سے 105 سے جو ہمیں چند ایک چیزیں جو ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اور اس دین پہ استقامت کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے. یعنی ایک طرف تو انسان استقامت کے لیے، فرمنس کے لیے کوشش کرے، اور دوسری طرف اللہ سے مدد مانگے. پھر ہمیں اور کیا نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ اور توکل، یہ نا. پھر اس کے توکل کرنے کے بعد ہمبل بھی رہنا ہے، یعنی عاجزی بھی اختیار کرنی ہے. اور پھر ہمیں اور کیا سیکھتے ہیں کہ ہمیں جو پیور اور صحیح توحید ہے، یعنی ویسے تو ہم سب کہیں گے یہی کہ بھئی دعویٰ کریں گے کہ ہمیں توحید پتہ ہے، ہم تو توحید ہی پہ ہی ہیں، رائٹ. لیکن اصل میں توحید کیا ہے اللہ کے نزدیک، اس کے رسول کے نزدیک، وہ ہمیں سیکھنی بھی چاہیے، سمجھنی بھی چاہیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو شرک سے محفوظ کریں. آپ دیکھیے کہ پروفٹس جو ہیں وہ سارے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وہ سب سے پہلے شرک سے بریت کا اظہار کرتے تھے. تو کیا وہ توحید پہ نہیں تھے رائٹ. تو توحید پہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو توحید کا جو ایک مین پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. لا الہ الا اللہ، یہ پارٹ آپ دیکھیں کلمے میں سب سے پہلے آتا ہے کہ اس میں شرک سے پھر بریت ہوتی ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے آس پاس اللہ کی جتنی تخلیق، اس کی نشانیاں بکھری پڑی ہوئی ہیں، چاہے ہم آسمان کی طرف نظر اٹھائیں، چاہے ہم زمین پہ دیکھیں، یعنی آس پاس آپ دیکھیں تو آپ کو ہر طرف اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، اس کی تخلیق نظر آتی ہے. تو ہمیں ان پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے، اور ان سے پھر سبق بھی حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسے بنایا ہے تو پھر مجھے کیا کرنا ہے، یا میرے لیے اس میں کیا سبق ہے نا. تو یہ سب چیزیں ان پہ ہمیں یعنی پونڈرنگ کرنی چاہیے. پھر آیا نمبر 106 سے 111 تک جو چند ایک پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کی سزا سے ڈرنا چاہیے. یعنی کبھی انسان بے فکر نہ ہو کہ میں تو سیٹ ہوں، میں تو اتنی عبادت کرتی ہوں، تسبیحات پڑھتی ہوں، استغفار کرتی ہوں، اور میں تو بس یعنی بخشی بخشائی اور ایک ولی کے درجے پہ پہنچ گئی ہوں، نعوذ باللہ تو اس طرح کے کوئی غرور تکبر نہ ہو انسان کو. کتنی بھی عبادت کر لے، کتنی بھی کر لے، وہ قبول بھی ہوئی یا نہیں ہوئی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، رائٹ. تو کبھی انسان اس تکبر میں نہ پڑے کہ وہ بہت نیک اور بہت عبادت گزار ہے، بلکہ ہمیشہ اس بات سے ڈرتا رہے
کہ اس کی عبادت اور اس کی یعنی جو کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اور اللہ کی سزا سے جو انسان ڈرتا رہے، کیونکہ بعض اوقات ہم ایسے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک طرف تو عبادت اور وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور دوسری طرف اللہ کی سری نافرمانی اور اس کے ناراضگی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں ہوتا، ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہم یعنی کہتے ہیں نا کہ ایک انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ ایک بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ بہت معمولی بات سمجھتا ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک وہ اس کو جہنم میں لے جانے والی بات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے انسان ایک کلمہ کہتا ہے اور وہ اس کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا، اور وہ اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت یعنی ڈرنے کی ضرورت ہے اس بارے میں، کہ ہم کبھی بھی بے خوف نہ ہوں کہ اللہ کی کوئی سزا یا پنشمنٹ سے ہم بچ سکیں گے اس دنیا میں یا دوسری دنیا میں۔ پھر یہ ہے کہ ہمیں ایک شعوری اور یعنی ایک علم والا اور ایک مائنڈ فل مسلم بننا ہے، یعنی ایک تو جاہل مسلم نہیں بننا، علم حاصل کرنا ہے، صحیح ہے نا، اور پھر یہ کہ کانشیس مسلم ہونا ہے، ایک روایتی مسلمان یا پیدائشی مسلمان والے اس جو ہمارا اس کانسیپٹ ہے یا جو ایریا ہے اس سے نکل کر ایک کانشیس مسلم اور مائنڈ فل مسلم بننے کی طرف ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ پہ پورا ایمان اور بھروسہ، یہ اس پوائنٹ پہ پہنچنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس بات کی پوری ہمیں توقع ہو، ایمان ہو، ہمارا یقین ہو کہ اللہ کی ہیلپ، اللہ کی مدد ضرور اپنے مومن بندوں اور اپنے فرما بردار بندوں کے پاس آتی ہے، پہلے بھی آتی رہی ہے اور آتی رہے گی، تو اس بات پہ بھی ہمارا پورا ایمان ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ کی تعریف جس نے اس نعمت، جس کی یہ نعمت ہے کہ تمام اس کی نعمت سے تمام نیک اعمال اختتام پذیر ہوتے ہیں۔